السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ میرے ساتھ اس وقت ابتسام حسن موجود ہیں۔ یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے آج سے 3 سال قبل ابتسام یعنی اسی ٹائم جب سابق وزیر اعظم اور دلوں کے وزیر اعظم عمران خان پہ حملہ ہوا، ایک سازش ہوئی اور عمران خان پہ گولیاں چلائی گئی، لیکن مارنے والے سے بچانے والا یقیناً ایک بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن یہ کام لیا گیا ابتسام حسن سے۔ جب حملہ آور گولیاں مارنے لگا، بندوق چلانے لگا، گن چلانے لگا، تو ابتسام بالکل اسی مارچ میں ساتھ موجود تھا، اور ابتسام نے دیکھا، ابتسام نے فوراً سے گن چھینی، گن چھیننے کی کوشش کی، اور جب گن چھیننے کی کوشش کی تو اس نے گولیاں چلا دیں جو خان صاحب کے پیروں کے اوپر، خان صاحب کے پاؤں پہ لگی۔ تو ابتسام آج 3 سال ہو گئے اس بات کو، اس لانگ مارچ کو، اور وزیر آباد کے اس واقعے کو۔ کیا کہیں گے؟ پہلے تو آپ ایک قومی ہیرو ہیں، آپ تحریک انصاف کے لیے آپ نے جو کام کیا اور خان صاحب کی جان بچانا، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حسنین بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ تو یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو بھی ایک مقام دیا ہے، ایک عزت دی ہے۔ آج سے بالکل 3 سال پہلے جو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، نہ ہم بھولے ہیں، نہ انشاءاللہ کبھی بھولنے دیں گے، اور اس ظلم کا ضرور حساب لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خان صاحب خود لیں گے، ہم خان صاحب کے ساتھ مل کر لیں گے۔ اور اس وقت اس جدوجہد میں جو بندہ شہید ہوا، سب سے پہلے میں اس کے لیے دعا گو ہوں، میں اس کی روح کی بخشش کے لیے، اس کے لیے موزم کے لیے، بالکل میرے شہردار ہے، میرے گھر کے قریب رہتا ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں آپ کے سارے جتنے بھی ویورز ہیں ان کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے کہ آپ ان کے لیے ایک باری درود پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں۔ اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا کہ خان صاحب کی اس جدوجہد میں جتنے بندے شہید ہوئے ہیں، ہم ان کا حساب لیں گے۔ ہم زحمت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ اور اللہ پاک نے خان صاحب کے لکھی ہوئی تھی بالکل 100%۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو آزماتے ضرور ہیں، آزمائش ان پہ ڈالتے ہیں، اور اللہ پاک انہی بندوں سے اپنا کام بھی لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے اگر خان صاحب جیل میں ہیں، مین خان صاحب زندہ تو ہیں، ہمارے درمیان موجود تو ہیں، اور یہی میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک نے اگر ان کو بچایا تھا۔ مجھے خان صاحب نے خود بولا تھا میرے سامنے کھڑا کر کے، مجھے ابتسام، اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، میں تمہارا قرضدار ہوں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں وقت کے ہر فرعون کا بدلہ لوں گا، ہر فرعون سے حساب لوں گا جو مظلوموں پہ ظلم کرتے ہیں، جو غریبوں کا حق مارتے ہیں۔ اور اللہ پاک کو شاید یہی بات پسند ہے کہ شاید پورے پاکستان میں موجودہ، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، کہ لا الہ الا اللہ کا جو مطلب جانتا ہے وہ اکیلا عمران خان ہے، یا پی ٹی آئی کے وہ بندے ہیں جو اس ظلم کے دور میں بھی کھڑے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے اقبال کا ایک بات یاد آتی ہے، 2 بندے ہوتے ہیں، ایک داڑھیوں والے ہوتے ہیں اور ایک جھاڑیوں والے ہوتے ہیں۔ میں نے بہت سے جھاڑیوں والے بندے دیکھے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے، بہت سے بندے دیکھے ہیں جو لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دے سکے، اپنے موقف پہ قائم نہیں ہو سکے، لیکن میرا لیڈر الحمدللہ امت مسلمہ کا لیڈر، ایسے نہیں اس کو کہتے، میں نہیں کہتا، پوری دنیا کہتی ہے۔ تو اللہ پاک کی وہ پسند ہے جس کی وجہ سے وہ آج زندہ ہیں، جو آج اپنے موقف پہ، اپنے ایمان کے جذبے پہ کھڑے ہیں اور قائم ہیں۔ یہ صرف اللہ کی دین ہے۔ اچھا ابتسام، بالکل یقیناً سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے، کیونکہ وہ دن میرا بھی تعلق وزیر آباد سے ہے، حب کا بھی وزیر آباد سے ہے، اور ہمارا ایک پرانا تعلق بھی ہے، بالکل پرانا تعلق ہے۔ تو وہ دن ایک سیاہ دن تھا، اور وہ ایک ہسٹری میں وہ دن لکھا جائے گا جب ایک وزیر اعظم پہ اور جب ایک انسان پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، گولیوں سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ تو کیونکہ میں کنٹینر کے اوپر موجود تھا، آپ سائڈ نیچے چل رہے تھے، تو ابتسام اور وہ منظر بھی کیچ ہو گیا جب گولیاں وہ پسٹل نکال کے چلانے لگا۔ وہ تھوڑا سا وہ ریپیٹ کر دیں کہ ایکچوئل ہوا کیا تھا، کیونکہ جو اوپر والا منظر تھا وہ میں جانتا ہوں، نیچے والا آپ ہوا کیا تھا، ایکچوئل کیا وہاں ہوا تھا، اور آپ نے کس طرح ہمت کا مظاہرہ کیا، کس طرح جرت کا مظاہرہ کیا، بہادری کا مظاہرہ کیا، کیا دیکھا تھا آپ نے؟ حسنین بھائی جب یہ یاد آتا ہے نا، یقین کریں کہ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی امی سے بہت ذکر کرتا ہوں، میں کہا امی میں نے آج تک گن نہیں پکڑی، ایون کہ حسنین بھائی شبرات کے پٹاخے بھی نہیں چلائے۔ تو میں یقین کریں، سچ بتا رہا ہوں، میں اکثر امی کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا تو امی کو یہی ذکر کرتا ہوں، میں نے کہا امی دیکھیں کام پہ تھا، جمعرات کا دن تھا،
کام پہ تھا, لڑکوں کے ساتھ لگا ہوا تھا کہ میں نے ان کو بولا کہ یار خان صاحب آ گئے, میں جا رہا ہوں. پتہ ہے میری نا خان صاحب کے نام پہ نا چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہو جاتی تھیں اپنے ورکر کے ساتھ. گلی محلے میں کوئی نون لیگ والا پٹواری مل جاتا تھا تو موقف پہ لڑائی ہو جاتی تھی. تو وہ اس حد تک تھا میں, لیکن اس حد تک نہیں تھا کہ میں کوئی مطلب مجھے جیسے خان صاحب نے سوال پوچھا نا کہ بیٹے کے لیے کیا کرتے ہو, میں لاجواب ہو گیا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرتا, میں بس آپ اپنی کر کے, لیکن میں کسی تنظیم سازی میں نہیں ہوں. تو میں اپنے کام پہ تھا, خان صاحب کا کنٹینر نظر آیا تقریباً کوئی 2-2.5 کلومیٹر کی. ابتسام آپ کی آواز رک گئی ہے, کوئی کال آ رہی ہے آپ کو, کیا سین ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ نہیں, آپ کی اسکرین رک گئی ہے. اب آ رہی ہے؟ ہیلو, جی اب آ رہی ہے. تو یہ 2-2.5 کلومیٹر کا میں نا پیچھے کام لگا ہوا تھا دوستوں کے ساتھ, ہم 5-7 لڑکے تھے. تو اس دن 2 خانے ہو گئے تھے. ایک نا میں اپنے دوستوں کے ساتھ نا خان صاحب کی بڑی LCD سیٹ کر رہا تھا, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. ہم نے نا وہ تار پھینکی کراس کرنے کے لیے نا کیبل کی, وہ اوپر جا کے 11 kV کو ٹچ ہو گئی. وہ سارا ادھر بلاسٹ ہو گیا, ہماری LCD بھی جل گئی, نقصان ہو گیا, کرنٹ بھی پڑی ہاتھوں پہ. لیکن وہ میں نے بتایا کوئی نہیں, کسی کو آج ذہن میں آیا, میں کہا چلیں آپ کو بتاتے ہیں. تو اس کے بعد نا میں نے نا شاید واپس آ جاتا, میں نے گیا, میں نے ایسے خان صاحب کو دور سے سلام کیا. خان صاحب نے میری طرف سے دیکھنا دل پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا نہیں, اب وزیر آباد کراس کروا کے نا باہر آنا ہے. اب اللہ والے چوک میں آتے ہیں, تھوڑا سا پیچھے 1-5 کے سامنے, ادھر مشکوک سا بندہ, سارے مکس تھے. میں ایم ہی بولوں کہ وہ میری اس پہ نظر آ گئی. ایم ہی نا اس نے گرمیوں میں سویٹر سا پہنا ہوا تھا, ویسٹ کوٹ نا. تو میں نے اس کو دیکھا, تو اب میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا یار یہ کہاں گئی خان صاحب کی سیکیورٹی, ادھر تو بالکل کوئی 10 بندے نہیں ہیں, گارڈ پیچھے سے چل رہے تھے, ادھر غائب ہو گئے ہیں. جینوین بتا رہا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے. تو میں اس کو طرف دیکھ رہا ہوں نا, میں دھیان ہٹانے ہی لگا ہوں, تو اس نے نا اپنی پسٹل نکال لی ہے نیفے میں سے نیچے نا ایسے نکال لیا, اور اس نے نا حسنین بھائی یہ نا اپنی شلوار کے قمیض کے اندر سے ہی نا اس کو لوڈ کیا ایسے نا میرے سامنے. جب میں نے اس کو دیکھا نا, اس نے مجھے دیکھ لیا, اس نے مجھے دیکھا, اس کو پتا چل گیا کہ نا اس نے مجھے دیکھ لیا. تو نا اب میرا نا راز نہیں رہا. اب جو کرائم کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا, وہ ویسے نا پینک ہو جاتا ہے نا, اس کے جو حواس ہوتے ہیں نا وہ قابو میں نہیں رہتے. یا تو بڑا پکا چور ہونا, ڈکیت ہو, یا جو بھی قاتل ہو, جس کو جو بھی بولتے ہیں, وہ نہیں اس کے ہاتھ کام سے. لیکن یہ نا تھریٹ ہو گیا تھا, فرسٹریشن میں آ گیا تھا. میں نے اس کو دیکھ لیا. میں اس کو دیکھ کے نا, اتنی سی بات ہوئی ہے, میں اس کو دیکھ کے نا میرے سے 15 قدم دور تھا, میں اس کی طرف چل پڑا. تقریباً 5 قدم چلا ہوں گا نا, اس نے نا ایسے فائر کھول دی ہیں. فائر کھولنے, اس کا نا ایم نہیں بنا. اللہ نے صرف میرے سے جو کام لیا تھا نا, وہ یہ تھا کہ اس کا ایم نہیں بنا. اگر اس کو 1 سیکنڈ بھی مل جاتا نا, یہ خان صاحب کی طرف دیکھ کے فائر کرتا نا, حسنین بھائی تقریباً 10 فٹ 15 فٹ بلندی پہ تھا, وہ کتنا کو فائر مس ہونا تھا, فائر لگنا ہی لگنا تھا. یہ پینک ہو گیا ہوا تھا. جب یہ فائر کر رہا تھا نا, میں نے اس کو پیچھے سے نا 7-8 فائر کر لیے ہوئے تھے. یہ مجھے بعد میں پتا چلا تھا کہ جب آپ نے ہاتھ پکڑا تھا, اس کا پسٹل نیچے کیا تھا, اس کے میں 14 گولیاں تھیں. تو بیچ میں تھوڑی سی موجود تھی 3-4, جب اس نے کالی تھی تب 7 تھیں. جب آپ نے ہاتھ نیچے کیا, 2 اس کی نیچے گولیاں چلی. تو ایک موزم کو لگی تھی, تو ایک آپ کی ٹانگوں میں سے نیچے. مجھے بھی لگ سکتی تھی, 100% لگ سکتی تھی, لیکن اللہ پاک نے عزت لکھی ہوئی تھی, ایک مرتبہ مقام دینا تھا اللہ نے. تو پھر میں جینوین بتاؤں, سچ بتاؤں میں آپ کو, جب یہ واقعہ ہو گیا نا, میں نا ایسے, میں جب اٹھا ہوں نا, بڑی بات آپ کو بتاتا ہوں, وہ جب بھاگا ہے نا, اس کو جا کے بھی میں نے پکڑوایا تھا. ہاں بالکل, آپ پیچھے گئے ہیں 100% اور آپ جا کے اشارہ کر رہے ہیں کہ ادھر اندر گیا ہے. ویڈیو موجود ہے. ہاں جی, اندر گیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے, مجھے دروازہ بند کر کے ٹھوڈا مارا ہے. میں نے کہا میری بات مان لے, وہ اندر ہے. میں نے اس کو پکڑ لیا. وہ کہہ رہے تھے تم نے فائر مارے. میں کہا میں نے مارے ہوتے, میں ادھر کھڑا ہوتا, آپ اندر آئے. میرے کہنے پہ نا ایک داڑھی والا نا آ گیا تھا, پتہ نہیں پولیس والا تھا کہ کون سا تھا. اس کو میں نے بتایا اس پلاٹ کے اندر پیچھے ایک پلاٹ ہے, ہمارا کیبل کا کام ہے, ہر جگہ میں جانتا ہوں, گلی محلے سارے. میں نے کہا اگر ادھر ہوا تو وہ پکڑا جائے گا, نہ ہوا تو وہ سمجھے بھاگ گیا. تو وہ نا ٹرین تھا, وہ 10 فٹ کی دیوار تھی, وہ چڑھ گیا اوپر. میرے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہوئی تھی, مجھے ایسا لگتا تھا کہ گولی لگ گئی ہے. اینٹ کا نا ٹوٹی ہوئی جو نکر ہوتا ہے نا کونا, وہ لگی تھی میری نا ادھر کلائی پہ, جب میں نیچے گرا تھا خان صاحب کو بچاتے وقت. تو میرا ایسا لگا تھا ساتھ ہی نہیں ہے.
تو میں بڑا دیکھا کوئی گولی کو نہیں لگی, ہون ہو گیا تھا نا, یہ سارا ادھر سے خون نکلا سارا. کچھ موزم جو بیچارہ شہید ہوا تھا نا, اس کے لوتھڑے میرے ادھر لگے ہوئے تھے, ادھر نا چپک گئے ہوئے تھے. لوگوں نے پانی ڈالا میرے اوپر, مجھے منہ چوما, پھر انہوں نے یہ صاف کیا, انہوں نے مجھے دکھایا ایسے نا, میرا روح کانپی تھی تب ایسے ایک مرتبہ. اچھا وہ بھاگ کے آگے اگلے پلاٹ میں آپ نے نشاندہی کی کہ وہ آگے اگلے پلاٹ میں ہاں چلا وہ گیا. آگے ہے. تو وہ اوپر جا کے نا بیٹھ کے, میں نے کہا نظر آیا, کہتے ہیں نہیں اس کا گیٹ اپ بتاؤ. میں نے اس کا گیٹ اپ بتایا, میں نے کہا یہ, میں نے اس کو فرینڈ بھی پکڑا نا جب ایسے, جب اندر گئے پیچھے رینٹ تھا اس کی نا, یہ جرسی میرے ہاتھ میں, تو وہ اتار کے بھاگ گیا ویسٹ کوٹ ٹائپ نا, وہ میرے ہاتھ میں رہ گی. میری آنکھوں کے سامنے اس نے جوتا اتارا, وہ ایک دم 10 فٹ کی دیوار پہ لانگ گیا. 10 فٹ کی دیوار, ابھی وہ میرے ہائٹ سے بھی میرے سے 1 فٹ چھوٹا تھا, تو چڑھ گیا ایسے سے. تو میرے سے نہیں چڑھا گیا, میرا ہاتھ دکھ رہا تھا. تو وہ دوسرا آیا, جب اہلکار آیا, پولیس والا تھا, غالباً کون تھا یاد نہیں ہے, لیکن کالے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے نا, پولیس والا نہیں تھا وہ. تو وہ چڑھ کے اس نے بولا ایک بندہ بیٹھا تو ہوا ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ وہ نہیں ہے. میں نے کہا اس کا چوہا سا منہ ہے ایسے, میں نے اس کو بولا ننگی پاؤں ہے, پہلے مجھے یہ بتا, کہتا ہاں ننگے پاؤں ہے. میں نے کہا وہ ہی ہے. اتنے میں نا اس پلاٹ میں نا پیچھے سے گلی میں سے انہوں نے دروازہ توڑا, تو میں نے بندے بھیجے, میں نے کہا یہ پلاٹ ہے پیچھے اس کا دروازہ, ادھر سے جاؤ. دروازہ توڑا انہوں نے, تالا لگا ہوا تھا. وہ جس نے اندر سے پکڑا تھا نا, اس نے مجھے اگلی بات بتائی. کہتا کہ میں نے اس کو پوچھا کہ ایسے کوئی منڈا تو نہیں ناس کے آیا. اس نے کہا نہیں کوئی نہیں ناس کے آیا, میں صبح ایسے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا اب اوپر والا مجھے بتا رہا ہے کہ دوسرا بندہ اس سے سوال جو آپ پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا بندہ وہ ہی ہے. کہتا وہ نہیں ہے, وہ تو بڑا ٹھنڈا بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں بندہ وہ ہی ہے. میں کہا چلے میں اوپر سے آتا ہوں. کہتا آؤ. میں اوپر سے گیا تو انہوں نے نا اس کے منہ پہ نا کپڑا باندھ کے نا اس کو باہر نہ آ رہے تھے. میں مکہ مارا جائے ہاتھ سے, جتنا زور تھا میرے میں نے اس کو منہ پہ مارا, اس کو اچھا سا لگا بھی تھا. اور پھر پولیس والوں نے نا مجھے کوئی 3 سے 4 سیکنڈ نا مجھے بھی پھینٹی کرائی. ٹھیک ہے, انہوں نے میرے پیٹ میں ٹھڈا مارا پولیس والے ایک نے نا. ان کو کیا پتا تھا میں کون ہوں, اس وقت ان کو یہ تھا کہ کوئی جیالا آگے آگے اور اس نے اس کو مار دینا ہے, اس نے چوٹ ڈالنا ہے, بھیڑ اکٹھی ہو جانی ہے, اور لوگوں نے اس کو مارنا ہے, اور لوگوں نے مار بھی دینا تھا. بس پولیس والوں کی یہ تھی کہ انہوں نے 50-60 اکٹھے ہو کے ان کو بیچ میں رکھا, نیویر کو اس نے گاڑی میں ڈالا اور روٹر ڈال کے بھاگ گئے ہسائن بجا کے. وہ جب میرا جے آئی ٹی پہ اس کے ملاقات ہوئی نا, جے آئی ٹی بنی تھی, جس نے اندر پکڑا تھا اس نے مجھے بتایا. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا یہ تھا؟ کہتا بڑے آرام سے نا سگریٹ پی رہا تھا, میں اس کے ارد گرد نا ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں نے اس کو پوچھا کدھر گیا. پھر مجھے خود ہی 2 منٹ بعد کہتا ہے اوہان مریا کہ نہیں مریا. کہتا میں نے پکڑی نا پستل اپنی, اس کی بڑی جو کیا اس کو بولتے ہیں پولیس والوں کی بڑی گن جو سی ہوتی, ہاں جی ہاں, کلاشن یا AK-47 بٹ مارا. ہاں بٹ مارا. تو آگے سے کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ. میں مار چڑیا لبیک یا رسول اللہ ہے. کہتا ہے اتنی سی بات ہوئی ہے, ہم آگے سے 10-15 تو آلریڈی موجود تھے ادھر, اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہے, تو ہم باہر لے کے نکلے, آگے سے آپ آ گئے. تو جب یہ واقعہ ہو گیا نا, میں اپنے کپڑے صاف کر رہا ہوں بالکل ایسے نا, تو میں کہا چلو اب گھر چلتے ہیں. خان صاحب بھی شاید پتا نہیں, مجھے نہیں پتا خان صاحب بچے ہیں کہ نہیں بچے. لوگ ادھر رو رہے ہیں, میں جینوئن دیکھ رہا ہوں لوگ رو رہے ہیں کہ خان کو گولیاں لگ گئی ہیں, مجھے بتایا نہیں کسی نے. ادھر پہلے 5-10 سیکنڈ کے لیے نا ایک گروپ آیا بندوں کا, ان کو یہ لگا کہ میں نے مارا ہے. انہوں نے میرا گریبان پکڑا, کھینچا, پھر کوئی 100-200 بندہ آیا, انہوں نے کہا اس سے بچایا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے مجھے نا ایک بندے نے شولڈرز پہ اٹھا لیا اپنے نا. کوئی پانی پھینک رہا ہے, کسی کے ہاتھ میں بوتل ہے, بوتل پھینک رہا ہے, منہ چوم رہے ہیں. پھر جناب مجھے گاڑی میں بٹھا کے لے گئے شوکت خانم ساتھ. یہ ڈیڈ سی تو ہو گیا تھا. اب جب شروع میں تھا نا اس نے بھائی ایسے لگتا تھا کوئی نہیں یار نارمل ہے کہ اللہ پاک نے نا کوئی بڑا کام لے لیا ہے, بس ٹھیک ہے. لیکن اب آج کا دن 3 سال گزر رہے ہیں نا, اب میں دن بہ دن میں دیکھ رہا ہوں کہ خان کی لڑائی کتنی بڑی ہے. یہ لڑائی جو ان سی ہے نا, یہ پاکستان تک محدود نہیں ہے. خان صاحب کی جو لڑائی ہے نا, وہ پوری دنیا کو تقسیم کر دے گی. امت مسلمہ جو مسلمان ہیں نا ان کو. ابتسام مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب ہو گیا اور آپ یقیناً اس قوم کے ہیرو ہیں, آپ نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا, ہمت کا مظاہرہ کیا. اس ہیرو والا لقب بھی خان صاحب نے دیا. ہاں بالکل بالکل. خان صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ خان صاحب سے آپ گئے, خان صاحب سے جا کے کیا گفتگو ہوئی, اور پھر آپ نے کوئی خان صاحب سے کوئی خواہش کا اظہار کیا, کوئی آپ نے خان صاحب سے کوئی بات کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, خان صاحب کو نا گولیاں لگی ہوئی تھی نا, اور مجھے جینوئن بتا رہا ہوں آپ کو, میں نے آبزرو کیا تھا کہ
خان صاحب بالکل ٹھیک ہوتے ہیں نا, بازوؤں پہ لگی ہوتی ہیں, کہیں خان صاحب نے کھڑے ہو کے نا مجھے گلے لگانا تھا, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس سے زیادہ بھی اپریشیٹ کرتے, وہ بےچارے کھڑے تھے, وہ کہہ رہے تھے نیچے ہو, میں تمہارا ساتھ پہ نا ایسے ڈال دوں گا, اپریشیٹ کروں, سہراؤں نا تمہارا ساتھ. خان صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا. خان صاحب نے بولا ساری دنیا بھاگ رہی تھی ابتسام, تم بھی بھاگ جاتے. میں نے کہا خان صاحب سچ الفاظ لفظ ٹو لفظ آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ میری زندگی میں بہت اسپیشل ٹائم تھے, وہ کچھ چند منٹ جو سے ہیں نا وہ میں کبھی نہیں بول سکتا. میں نے کہا خان صاحب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ ہو جاتا میری نظروں کے سامنے, میں نے اپنے آپ کے ساتھ کبھی آئینے میں شکل ملانی تھی. میں نے کہا خان صاحب آپ کو کچھ ہو جاتا, میرے جیسے بڑے ہیں پاکستان میں, انہوں نے اپنی موت مار جانا تھا, بڑی ماؤں کے لال اجڑ جانے تھے. میرے ذہن میں یہ آیا کہ خان صاحب چلو میں کود پڑتا ہوں, اب تو میں بچ گیا ہوں, میں ایکسپلین کر رہا ہوں. میں نے خان صاحب کو بولا مجھے اللہ نے بولنے کی آپ کے سامنے اللہ نے کھڑا کر دیا لا کے. میں نے کہا میں کود پڑتا ہوں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, مار گئے تو شہادت. خان صاحب آپ کے اللہ پاک آپ کو بچا لے. میں نے کہا جب میں صاف کر رہا تھا اپنے آپ کو, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, مجھے تب نہیں تھا پتا کہ آپ بچے ہیں کہ نہیں بچے, میں میرا دل گھبرا رہا تھا کہ خان صاحب کو کیا ہوا. پھر مجھے لوگوں نے بتایا ان کو پاؤں میں گولیاں لگی, وہ بچ گئے. پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر ڈاکٹروں نے نا ادھر کھڑے ہو کے کلیپنگ کی, کہتے ہیں آپ نے بہت بڑے الفاظ بول دیے ہیں ابتسام کہ واقعی اگر خان صاحب کو کچھ ہو جاتا تو اس ملک میں ہانہ جنگی لگنی تھی اور بڑے ماؤں کے لال اجڑنے تھے. اس میں دیکھیں جو بندہ آپ دیکھ لیں ابھی تک جتنے بالکل بھی بالکل آپ دیکھیں سانحہ ہوئے ہیں انقلاب ہوئے, اس میں جوان بچے شہید ہوتے ہیں, ان کو ہی بالکل گولی 26 لگتی ہے, نومبر کو وہی دیکھ لیں, 9 مئی ہوتے کو ہیں, دیکھ لیں, ٹھیک ہے. جوانوں لیکن نے. جس کے گھر میں شہادت ہو جاتی ہے نا, موت ہو جاتی ہے ایک مرتبہ, اس ماں سے پوچھیں کہ اس کی زندگی بقایا کیسے گزرتی ہے. میں نے کہا چلو میرے ایک پہ ہو جائے, باقی گھر بچ جائیں پاکستان میں. الحمدللہ میں بھی بچ گیا, خان صاحب بھی بچ گئے. اس دن ایک موزم بیچارے کی شاید بیڈ لک تھی, اس کا رتبہ مقام اللہ نے لکھا تھا شہادت کہ اس کے حصے میں آئی. میں بھی خواہش مند تھا, لیکن اللہ پاک نے اللہ مجھے عزت بھی دی. لوگ مجھے غازی بھی کہتے ہیں, لوگ مجھے بڑے بڑے پیار سے بڑے بڑے الفاظ بھی بلاتے ہیں. خان صاحب نے پھر مزید پوچھا کہ کیا چاہیے, 3 بار ہی پوچھا تھا خان صاحب نے. میں نے کہا خان اچھا, صاحب خان صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ابتسام تمہیں کیا چاہیے. ہاں, میں نے کہا خان صاحب میرے دوست بہت آپ کے فین ہیں, آپ ان سے بات کریں. خان صاحب نے کر لی. پھر میں نے کہا میری امی بہت فین ہے آپ کی ہر نماز میں دعا مانگتی ہیں, تو آپ ان سے بات کر لیں. خان صاحب نے ان سے بھی کر لی. کہتے ہیں تم لیتے کیوں نہیں ہو, کچھ لو تو صحیح. تو میں نے کہا سر کیا لوں, میرا دل نہیں مانتا, آپ کو گولیاں لگی ہوئی ہیں, آپ اسٹیجز میں ہیں, آپ کو پٹیاں لگی ہوئی ہیں, تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اچھی زندگی گزاروں آپ سے کچھ لے کے. چلیں آپ مجھ سے وعدہ کر لیں, آپ جب آئیں گے آپ مجھ سے ایسے ہی پوچھیں گے, تو آپ نے جب بھولنا وزیر نہیں ہے. اعظم بنو گے, جب وزیر اعظم ہاں بنیں گے. ہاں, تو آگے سے ڈاکٹر نے ہنس پڑے, انہوں نے اس بات پہ کلیپنگ بھی کی کہ واقعی بھائی بندہ کوئی بڑا ہی مانگ رہا ہے جو بڑے مانگ رہا ہے. ضبط کی تو بات ہے. آگے سے خان صاحب کی بیگم بیٹھی ہوئی تھی پاس, بشرا بی بی, انہوں نے بولا ابتسام میں ان کو بولنے نہیں دوں گی, اگر کبھی زندگی میں موقع ملا انشاءاللہ. میں نے کہا نہیں ملے گا, اللہ پاک آپ کو آزمائے, اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے آپ کو. آپ کہتے ہیں اگر یہ وزیر اعظم بنے تو میں پرسنل آپ کو انوائٹ کروں گی, آپ آنا, اپنے دوست بھی لے کے آنا, اپنی والدہ کو بھی لے کے آنا. آپ کو میں وزیر اعظم ہاؤس اور بنی گالا میں انوائٹ کروں گی, آپ ہمارے میرے اسپیشل خصوصی مہمان ہوں گے. پھر خان صاحب نے نا وہ قاسم نامی, خان صاحب کی قاسم نیازی نام تھا شاید ان کا, ہاں جی, ہاں ان جی. کو بولا, ہاں ان کو بولا کہ آپ ڈائری پہ لکھو, بولنا نہیں, کہ میں جب ٹھیک ہوں گا مجھے یہ الفاظ یاد کروانے ہیں اور میں آپ کے گھر جاؤں گا. ابتسام میں تمہارے گھر تمہارا شکریہ ادا کرنے آؤں گا. میں نے کہا خان صاحب دیکھ پہلے بھی آپ کو شہر سے گولیاں لگ گئی ہیں, کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تو میں آؤں گا, ضرور آؤں گا. تو یہ خان صاحب سے بات ہوئی تھی. پھر خان صاحب نے رمضان میں بھی مجھے بلایا, آپ نے ہاتھ سے روزہ کھلوایا. خان صاحب نے پھر پوچھا, میں نے کہا خان صاحب آپ بھولے تو نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں میں آپ کو نہیں بھولا, آپ کو بلاؤں گا, آپ کے دوستوں کو بھی بلاؤں گا, آپ بس دعا کرو اچھا وقت آئے, پاکستان کے لیے اچھا وقت ہو. پاکستان دنیا میں مسلمانوں کا ایک معنی رکھنے والا ملک ہے, آپ بس دعا کرو, آپ جدوجہد جاری رکھو, جو ہے وہ کرتے رہو, دل سے کرتے رہو. یہ مجھے خان صاحب نے زمان پار میں چلے بولا. ابتسام بہت شکریہ. آج آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ قومی ہیرو ہیں, آپ اس ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک ایگزامپل ہیں, بہادری کی, جرأت کی, ہمت کی ایک مثال ہیں آپ. تو اور میرے لیے سب سے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم ایک شہر سے ہیں, آپ میرے وزیر آباد سے, اور میں تو آپ ہم اچھے دوست ہیں. ہاں ہم اچھے دوست ہیں, سب سے بڑھ کے ہم اچھے دوست ہیں. تو اللہ حق کے رستے پہ ہم سب کو رکھے اور آپ جیسا بہادر ہمیں بھی بنائے. بہت شکریہ ابتسام, جزاک اللہ.
اوکے ابتسام، اللہ حافظ. حسین بھائی اینڈ سے آپ کی آواز کٹ گئی، اینڈ پہ مزہ خراب ہو گیا تھوڑا سا. اچھا میں کہہ رہا ہوں اللہ آپ جیسا بہادر ہمیں بھی بنائے، اور سب نوجوانوں کے لیے آپ ایک ایگزامپل ہیں. بہت شکریہ. ہاں جی آئی تھنک ابتسام کی طرف نیٹ پرابلم ہے، سو بہت شکریہ سب کا جی. یہ ان کو ضرور یاد جی، رکھیں، بہت دعا شکریہ میں یاد حسین رکھیں. بھائی، بہت شکریہ. اللہ حافظ.